بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام کی مجلس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جانے لگے۔ ممبر پر جب پہلا قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر اوپر چڑھنے کی تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے جواب میں آمین کہہ رہے ہیں، کوئی نظر تو نہیں آ رہا، تو کس کے جواب میں آمین کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ممبر پر جب چڑھنے لگے، اوپر تشریف لے جانے لگے، آپ نے ہر قدم پر آمین کہا ہے، ہر اسٹیپ پر جب آپ نے قدم رکھا ہے آمین کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس، انہوں نے آ کر کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، یعنی بد دعا کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے بارے میں، تو اس کے جواب میں نے آمین کہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے، تو میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب دوسرا قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ تین بد دعائیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہیں، جو سردار ملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس کے جواب میں آمین جو کہہ رہے ہیں وہ انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو اس لیے ایک ماں باپ کی خدمت یہ اولاد کے لیے ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت کریں، احترام سے بات کریں، ان کا ادب کریں، ان کا خیال رکھیں، اور ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کو محبت کی نظر سے اگر دیکھیں گے تو حج اور عمرے کا ثواب ہے، تو ماں باپ کی عزت احترام کریں۔ اور دوسری بات جو بد دعا جس بات پر فرمائی وہ یہ ہے کہ نبی کا نام آئے اور درود نہ انسان پڑھے، آواز میں، گفتگو میں، بات چیت میں، بیان میں کہیں بھی نبی کا نام آ رہا ہے تو نبی کا نام بھی ادب اور احترام سے لیا جائے، اور جو سننے والے سامعین ہوتے ہیں وہ جواب میں درود شریف پڑھیں، یعنی نبی کا نام آئے، نبی نے یوں فرمایا تو صلی اللہ علیہ وسلم انسان کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو یہ سن کر آگے سننے والے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، تو اس طرح نبی کے نام پر درود پڑھنا چاہیے، اور جو درود نہیں پڑھتا اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا فرمائی ہے، اور نبی نے آمین کہی ہے۔ اور تیسری بات، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بخشش کا مہینہ ہے، ہر طرف سے صدائیں لگ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ بخشش مانگ لو، بخشش کا مہینہ ہے، اور رات کے آخری پہر میں آسمانوں سے صدائیں لگتی ہیں، منادی آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، کوئی اپنی حاجتیں مانگنے والا، کوئی ہے اپنی جو حاجات مانگنے والا، آج اس کی جو بخشش کی جائے، اس کی مرادیں، اس کی حاجات پوری کی جائیں، کوئی روزی مانگنے والا ہے، صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن انسان جب اس کو غفلت میں گزار دیتا ہے اور باہر مارکیٹوں میں ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے اور رب کے قریب ہی نہیں آتا، نوافل نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، تو ایسا شخص پھر جو گمراہ ہوتا ہے، اور اس شخص سے بڑا بد نصیب اور ہو کون سکتا ہے کہ جس کو اتنی مقدس جو مہینہ ملا ہو اور چانس ملے ہو اتنے بخشش کے، گناہوں کی معافی کے، نیکیوں کے، عبادت کے، وہ اس کو فضول کاموں میں گنوا دے اور ضائع کر دے، تو اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو نبی کا جو رمضان مبارک کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے،
اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور نبی نے آمین کہی۔ تو اس لیے ماں باپ کا ادب بھی ضروری ہے، نبی کا نام بھی ادب سے لیا جائے، اور نبی کے نام پر درود شریف پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، پڑھا جائے۔ اور اس کے علاوہ رمضان مبارک کا مہینہ آج ہو سکتا ہے آخری دن ہو، ورنہ کل آخری دن ہے، ابھی بھی ہمارے پاس کچھ گھنٹے کچھ ساعتیں باقی ہیں، تو اس میں اگر غفلت میں گزار دیے، اب بھی اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ طائب ہو جائیں، ان کا جو عبادت کرنے کی اور نیکیوں کی طرف آنے کی اللہ سے توفیق مانگ لیں، تو انشاءاللہ اللہ اب بھی معاف کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔